السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گینگرین کے متعلق بتائیں گے آپ کو کہ گینگرین کیا ہے، کیسے ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، آپ نے پھر ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کریں گے جو خطرناک بھی ہے اور دردناک بھی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گینگرین ہوتی کیا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر ہمارے جسم کے کسی حصے میں خون کی روانی جو ہوتی ہے وہ بند ہو جانے کے باعث پیدا ہوتی ہے، یعنی ہماری خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ وہاں پر رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، وہاں پر خون سرکولیٹ نہیں ہوتا تو وہ حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ گینگرین کی اقسام کتنی ہے، کتنی اقسام کی گینگرین ہوتی ہے۔ گینگرین جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے خشک گینگرین، تر گینگرین، گیس گینگرین۔ گینگرین کی 3 اہم اقسام ہیں۔ خشک گینگرین میں جسم کا متاثرہ حصہ سکڑ کر سیاہ ہونے لگتا ہے، اور تر گینگرین میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ عام طور پر زخمی جگہوں پر ہوتی ہے۔ گیس گینگرین ایک بہت تیزی سے پھیلنے والی قسم ہے جس میں جراثیم جسم کے ٹیشوز میں گیس پیدا کرتے ہیں، جس سے وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے اور نقصان پہنچا دیتی ہے۔ گینگرین کی علامات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ گینگرین کی علامات کیا ہیں جن کو ہم پہچان کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گینگرین ہے اور اس کا علاج ہمیں بر وقت کرنے کا موقع مل جائے اور وقت پر کر کے ہم مکمل طور پر اس بیماری سے باہر آ سکیں، ورنہ ہمارا جو اعضاء ہے جس کو جو گینگرین متاثر کر رہی ہے وہ کاٹنا پڑے گا، اس کی سرجری کر کے اس کو علیحدہ کروانا پڑے گا۔ اس کی سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے سوجن، وہاں پر سوج پیدا ہو جائے گی، انفلیشن۔ دوسری ہے درد، وہاں پر درد ہوگا اور شدید قسم کا درد ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہے رنگت کا بدل جانا، یعنی وہاں پر رنگت جو ہے نیلکو مائل ہو جائے گی، سیاہی مائل ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جب یہ گینگرین زیادہ ہوتی ہے، چونکہ مردہ ہو جاتی ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ گینگرین کی عام علامات میں متاثرہ جگہ پر سوجن، شدید درد، رنگت کا بدل جانا، تبدیل ہو جانا اور بدبودار ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، فوراً اپنے ٹیسٹ کروائیں، فوراً آپ کسی فزیشین سے کنسلٹ کریں یا ہمارے ساتھ آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ گینگرین کی وجوہات، سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ذیابیطس، یعنی ڈائیابیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر خون کی سپلائی جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، تو پھر وہ کریٹیکل صورتحال ہو جاتی ہے، جس سے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا انگوٹھا کاٹنا پڑ جاتا ہے، پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ یہ ڈائیابیٹک پیشنٹ کے اندر خون کی سرکولیشن جب بند ہوتی ہے اس وقت یہ مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی نالیوں کا بند ہو جانا کسی بھی وجہ سے، بلڈ کے اندر کوئی ٹاکسن پیدا ہو جانا، کوئی انفیکشن ہو جانا، کوئی کسی جراثیم کا حملہ آور ہو جانا جس کی وجہ سے خون کی نالیاں بند ہو جائیں، اس کی وجہ سے بھی گینگرین ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر خون کی سپلائی بند ہوگی تو پھر گینگرین ہوتی ہے، یعنی وہ حصہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زخم یا چوٹ کا انفیکشن، اگر کہیں پر زخم ہوا ہے، چوٹ ہوئی ہے، اس کی آپ نے کیئر نہیں کی، لک آفٹر نہیں کی، تو پھر بھی وہاں پر آپ کو گینگرین ہو سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے چونکہ یہ انفیکٹڈ ہوتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے جو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ گینگرین کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے ہم کریں۔ میں آپ کو ہومیوپیتھی میڈیسن بتاؤں گا، آپ وہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گینگرین کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ گینگرین کے لیے ڈاکٹر اینٹی بایوٹکس کنسلٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، استعمال کرواتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے سرجری۔ جب بہت زیادہ معاملہ بگڑ جائے، وہاں پر وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے تو اس کو سرجری کر کے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آکسیجن تھراپی،
وہاں پر آکسیجن پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ جو بلڈ کے سیلز ہیں جو مردہ ہو رہے ہیں وہ دوبارہ ان کے اندر جان آنا پیدا شروع ہو جائے. یعنی آکسیجن جب بلڈ سیلز کو ملنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سروائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر زندگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, وہ ڈیڈ ہونے سے بچ جاتے ہیں. یہ 3 طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میڈیسن آپ استعمال کر کے اس گینگرین سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے آرسینک البم. آرسینک البم آپ نے 3x میں استعمال کرنی ہے, 3x. صبح دوپہر شام آپ نے اس کے 3 قطرے پانی کے اندر ڈال کے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں. اس کا آپ کو فوراً ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر جو درد ہوگی, جلن ہوگی, یہ ساری کی ساری رک جائے گی, اور آکسیجن جو ہے وہاں پر کم ہو رہی ہے, بلڈ سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں, وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسری ہے لیکسس. لیکسس 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے. لیکسس کی ایک بہت ہی عام سمپٹم ہے کہ اس کی جو نشان ہوتا ہے بلڈ ویسل پھٹنے کا یا بلیڈ ہونے کا, وہ وہاں پر وہ سیاہ نشان بعد میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گینگرین کی علامت بھی ہوتی ہے اور یہ لیکسس کی علامت بھی ہوتی ہے. اس لیے آپ لیکسس کو استعمال کریں 200 طاقت میں. صبح شام اس کے 3 قطرے اس مریض کو دینے شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ مریض جو ہے وہ گینگرین سے بچ جائے گا اور اس بیماری سے باہر آ جائے گا. سلیشیا 200 طاقت میں آپ نے دینی ہے تاکہ جو انفیکشن ہے, وہ جو جسم اعضاء مردہ ہو رہا ہے اس کے اندر جو انفیکشن ہو رہا ہے, پیپ وغیرہ پیدا ہو رہی ہے, بدبو ہونے کا جو سما پیدا ہو رہا ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائیکل کار بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہے اس کی. 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے. صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دینی شروع کر دیں. اینتھریکینم یہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام اس کے بھی آپ نے 3 قطرے پانی کے اندر ڈال کے دینی شروع کر دینی ہے. دوستوں مجھے امید ہے کہ گینگرین کے متعلق آپ کو بہت ہی معلومات اس ویڈیو سے ملی ہوں گی. اگر آپ کو معلومات ملی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اپنا خیال رکھنا ہے. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.